بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین یہ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی کے ہر شعبے میں تزکیہ نفس سے کام لے۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان پاکیزہ ہو اور پاکیزگی کو اپنا شعار بنائے، اور دین کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اس بات پہ اصرار ہے کہ کھانے پینے کے معاملات میں بھی انہی چیزوں کو کنزیوم کیا جائے، انہی چیزوں کو کھایا جائے، انہی چیزوں کو پیا جائے جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ طیب اور حلال ہیں۔ طیب اور حلال کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت ان سے ابا نہیں کرتی۔ چنانچہ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے ہمیں کوئی فہرست اس سلسلے میں نہیں دی کہ ہمیں بتائے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمارے لیے پاکیزہ ہیں اور وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمارے لیے پاکیزہ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اپنی فطرت ہمیں اس میں بنیادی رہنمائی خود دے دیتی ہے، اور ہماری اپنی فطرت یہ بتاتی ہے کہ چیتے مثال کے طور پہ، یا شیر یا ہاتھی یا ولچرز، یہ وہ جانور ہیں جو کبھی انسان نے نہیں کھائے۔ اسی طریقے سے جانوروں کا جو بول و براز ہے اس کے بارے میں طبعی کراہت ہمارے اندر ہی موجود ہے، اور پھر نشہ آور چیزوں کے بارے میں بھی ہماری اپنی فطرت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ یہ کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس سلسلے میں اگرچہ کچھ بنیادی سوالات کا تو جواب ضرور دیا ہے، مگر کھانے پینے کے حلت اور حرمت کے معاملے میں کوئی متعین فہرست نہیں دی۔ یہ ضرور ہے کہ انسان کی اگر فطرت مسخ ہو جائے تو وہ ظاہر ہے اس کو اس سلسلے میں رہنمائی حاصل نہیں ہوتی، مگر انسانی تاریخ کا ایک عمومی مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر اس کی فطرت مسخ نہیں ہوئی تو ان سوالات کے بارے میں بغیر کسی تردد کے اس کی اپنی فطرت اس کی بالکل صحیح رہنمائی کر دیتی ہے۔ وہ کچھ بھی بنیادی سوال ان کی طرف میں نے اشارہ کیا جو انسان کے ہاں پیدا ہوتے ہیں اور جن کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانی عقل یا ہیومن انٹلیکٹ جو ہے ان کا صحیح جواب شاید نہیں دے پاتی، ان کو قرآن نے موضوع بنایا ہے اور ان کا متعین جواب دیا ہے۔ اس میں سے ایک سوال تو ظاہر ہے یہ پیدا ہوا کہ کیا سور جائز ہے یا نہیں، اور یہ سوال بھی شاید اس لیے پیدا ہوا کہ سور اپنی نیچر میں، اپنی بعض عادات میں ہربیورس ہے، یعنی کہ وہ پلانٹس کھاتا ہے، ویجیٹیشن کھاتا ہے، اور وہ اسی صنف سے ہے جس سے بکری مثال کے طور پہ ہے یا شیپ یا کاؤ ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ معلوم بھی ہے کہ وہ گوشت بھی کھاتا ہے، گوشت خور بھی ہے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا اس کو جائز قرار دیا جائے یا نہ قرار دیا جائے۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ جانوروں کا جو خون ہے وہ انسان کے لیے جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ پھر یہ سوال بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ جانور جو تزکیہ کیے بغیر مر جائیں، تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح سے مر جائیں کہ ان کے اپنی وینز میں، ان کی اپنی جو جہاں پہ خون بہتا ہے، رگیں ہیں، اگر ان میں خون موجود ہو تو پھر کیا وہ جانور جائز ہیں یا نہیں جائز۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ کیا یہ جائز ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جانور ذبح کریں اور ذبح کرتے ہوئے کسی اور کا نام لے لیں، تو کیا وہ جائز ہیں کہ نہیں؟ قرآن مجید نے ان چاروں سوالوں کا بڑا متعین جواب دیا اور یہ بتایا کہ مردار حرام ہے، اسی طرح سے سور حرام ہے، اسی طریقے سے بہتا ہوا خون بھی حرام ہے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ یہ بھی حرام ہے۔ البتہ ان چیزوں کے بارے میں ہمیں قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مزید رہنمائی بھی ہمارے لیے موجود ہے۔ اس میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جانور جو طبعی موت مر جائے اور وہ جانور جو ایکسیڈنٹل ڈیتھ اس کا شکار ہو جائے، یعنی کہ حادثاتی موت کا شکار ہو جائے، تو اس کے بارے میں بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کو مردار یا میتہ ہی قرار دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ جانور جو کسی اور جانور کے شکار کے نتیجے میں مر جائے اس کو بھی مردار ہی قرار دیا جائے گا، الا یہ کہ ہم اس کو زندہ پالیں اور پھر اس کو صحیح طریقے سے ذبح کر لیں۔ اس سلسلے میں جو دوسری رہنمائی ہمارے لیے بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جانور جو کسی اور استھان میں ذبح ہوئے ہیں، یا مثال کے طور پہ کسی ایسے شخص نے کو ذبح کیا ہے جو مشرک ہے یا اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، یا اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام پازیٹیولی اس جانور کو ذبح کرتے وقت نہیں لیا گیا، تو ایسے تمام جانور بھی جائز نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں جو تیسری اسٹیپولیشن یا تیسری رہنمائی بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سدھائے ہوئے جانور اگر وہ کوئی شکار کر لیں تو اور شکار جو ہے وہ مر جائے، ختم ہو جائے، تو پھر وہ بھی جانور جائز ہوگا، وہ شکار جائز ہوگا، اس کنڈیشن کے ساتھ کہ جو سدھایا ہوا جانور ہے اس نے اپنے لیے اس سے کچھ نہیں کھایا اور مالک کے لیے اس کو پریزرو رکھا ہے، اور اگر نہیں رکھا اور خود کچھ کنزیوم کر لیا ہے، خود کچھ کھا لیا ہے، تو پھر وہ شکار بھی مالک کے لیے جائز نہیں ہوگا اس کو کھانا۔ اس سلسلے میں چوتھی بات قرآن مجید نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حرام کردہ اشیاء وہ مجبوری کی حالت میں، اضطرار کی حالت میں کنزیوم کر سکتا ہے، ان کو استعمال کر سکتا ہے، بشرطے کہ غیر باغ ولا عاد، قرآن کے الفاظ ہیں، نہ زیادہ چاہتے ہوئے اور نہ حد سے گزرتے ہوئے۔ یہ وہ کھانے پینے کی حلت و حرمت کے آپ کہہ لیجیے قوانین ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔